بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں الاصلاح ٹی وی کی خاص پیشکش آیات جہاد اور سیاست۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عاصم اصلاحی۔ ناظرین، جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور انہوں نے لوگوں کے سامنے اسلام کو پیش کیا، اس وقت سے لے کر آج تک دشمنان اسلام اور ان سے متعلقہ تمام چیزوں، خواہ وہ امہات المومنین ہوں، خلفائے اسلام ہوں، قرآن مجید ہو، ہر طرح کے پروپیگنڈے اس کے خلاف کرتے رہے ہیں۔ حالیہ دنوں میں ہمارے ملک بھارت میں بھی اسی طرح کے ایک بیان شیعہ وقف بورڈ کے چیئرمین جناب وسیم رضوی صاحب کی طرف سے آیا ہے۔ ہم اپنے آج کے اس پروگرام میں وسیم رضوی صاحب کے اسی بیان سے متعلق گفتگو کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ بیان کے پیچھے کے مقاصد کیا ہیں اور وہ کیوں اس طرح کے بیان دے رہے ہیں۔ آج کے ہمارے پروگرام کے مہمان ہیں جناب محمد عمر اسلم اصلاحی صاحب، استاذ تفسیر مدرسۃ الاصلاح۔ مولانا صاحب، آپ کا پروگرام میں خیر مقدم ہے۔ شکریہ۔ آج کے اس پروگرام کا تعلق جو شیعہ وقف بورڈ کے چیئرمین جناب وسیم رضوی صاحب کے بیان سے ہے۔ آپ نے ان کے بیانات کو اخبارات میں پڑھا ہوگا اور سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا۔ ہم اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اس سلسلے میں پہلا سوال یہ ہے کہ وسیم رضوی صاحب نے جو بیان دیا ہے اس میں دو چیزیں ہیں۔ پہلے انہوں نے قرآن مجید پر یہ الزام لگایا ہے کہ اس کی بعض آیات نفرت کو ہوا دیتی ہیں اور کافروں کو قتل کرنے کا حکم دیتی ہیں۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ الزام بالکل غلط ہے۔ قرآن مجید کی کوئی آیت نہ نفرت پھیلاتی ہے اور نہ کافروں کو قتل کرنے کا حکم دیتی ہے۔ لیکن پہلے کچھ اصولی باتیں سمجھ لیجئے، پھر نتیجہ نکالنا آسان ہو جائے گا۔ قرآن میں جن سے قتال کا حکم ہوا ہے ان میں اہل کتاب، کفار اور منافقین ہیں۔ اہل کتاب میں دو طرح کے لوگ نزول قرآن کے زمانے میں موجود تھے۔ ایک تو صالح اہل کتاب تھے جن کا ذکر قرآن نے الذین آتیناہم الکتاب کے ذریعے کیا ہے۔ ان سے قتال کا کوئی حکم پورے قرآن مجید میں کہیں موجود نہیں ہے۔ دوسرے حق کے مخالف اور اسلام کے معاند اہل کتاب ہیں جن کو قرآن نے الذین اوتوا الکتاب سے تعبیر کیا ہے۔ قرآن مجید میں جن اہل کتاب سے قتال کا حکم ہے ان میں یہی ہے۔ چونکہ حق کے مخالف اور اسلام کے معاند اہل کتاب نے اس وقت اپنی سازشوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی زندگی کو اجیرن بنا رکھا تھا اور مسلمانوں پر مسلط کی جانے والی تمام جنگوں میں بالواسطہ یا بلا واسطہ ان کا ہاتھ تھا، اس لیے قرآن نے ان سے قتال کا حکم دیا ہے۔ پھر یہ بھی جان لینا بہت ضروری ہے کہ کفر کا کیا مطلب ہوتا ہے اور کافر کون ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے جن کو کافر کہا ہے وہ کون ہیں، یہ جانیے پہلے کہ جو لوگ اسلام سے پہلے حق کے متلاشی تھے اور قدیم آسمانی کتابوں کے ذریعے انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ آخری نبی بنی اسماعیل میں سے ہوں گے، تو وہ اس آخری نبی کے انتظار میں تھے۔ اب جب وہ نبی آ گیا تو اس کی لائی ہوئی تعلیمات کو انہوں نے اپنے مفادات کے خلاف پا کر اس کی مخالفت شروع کر دی، حق کا انکار کیا، اہل حق کو ستانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ان کو ان کے اپنے گھروں میں بھی نہیں رہنے دیا۔ قرآن نے انہی کو کافر کہا ہے۔ جن منافقین کے حوالے سے قتال کی آیات آئی ہیں یہ وہ تھے جنہوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے کھلم کھلا مسلمانوں کی مخالفت نہیں کی اور نہ اسلام کی، بلکہ انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا
اور مسلمان بن کر اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے اور نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ قرآن نے ان سے بھی قتال کا حکم دیا ہے۔ نہ سارے اہل کتاب سے قرآن نے قتال کا حکم دیا ہے، نہ سارے کافروں سے نبرد آزما ہونے کی ہدایت دی ہے، اور نہ سارے مسلمانوں کو اپنی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ یہ مخصوص افراد تھے، مخصوص قماش کے تھے، اس لیے انہی سے قتال کا حکم دیا گیا ہے۔ اس میں پھر پہلے قرآن کو اچھی طرح سمجھ کر سیاق و سباق کی روشنی میں پڑھنا چاہیے، اس کے بعد ہی کسی آیت پر کوئی اظہار خیال کرنا چاہیے۔ یہ انتہائی غیر مناسب بات ہے کہ چند آیات کو کہیں سے بھی اٹھا کر ان میں آئے ہوئے احکام کو عام کر دیا جائے اور اس کی بنیاد پر اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جائے۔ ہم دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں۔ وسیم رضوی صاحب نے اپنے بیان میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پر یہ الزام لگایا کہ قتال کی آیات قرآن کا حصہ نہیں ہیں، بلکہ یہ ان کی طرف سے الحاق ہیں، جوڑ دی گئی ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں، وسیم رضوی صاحب نے یہ الزام کس بنیاد پر لگایا ہے، اس کا صحیح جواب تو وہی دے سکتے ہیں، لیکن شاید انہیں معلوم نہیں ہے کہ عہد نبوی میں جتنا قرآن نازل ہوتا جاتا تھا وہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض کاتبوں سے لکھوایا کرتے تھے، اور یہ بھی بتاتے جاتے تھے کہ ان آیتوں کا یا اس سورہ کا اصل قرآن میں مقام کہاں ہے، اس کی باقاعدہ نشاندہی کرتے جاتے تھے، اور باقاعدہ اسی طرح سے وہ آیتیں ان جگہوں پر لکھی جاتی تھیں۔ پھر بعد میں جب پورا قرآن مجید نازل ہو گیا تو حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے، اور باقاعدہ پورے قرآن مجید کا دو دور ہوا۔ ایک تو جبریل امین نے پورا قرآن مجید پڑھ کر سنایا، ایک طرف سے اسی ترتیب کے ساتھ جو اصل قرآن کی ترتیب ہے۔ پھر دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا قرآن مجید پڑھ کر حضرت جبریل کو سنایا اسی ترتیب کے ساتھ، اور جب جبریل امین کو یہ اطمینان ہو گیا کہ قرآن مجید لوح محفوظ میں جس ترتیب کے ساتھ تھا اور جس کی ہدایت بار بار دی جاتی رہی کہ یہ آیتیں جو نازل ہوئی ہیں ان کو فلاں فلاں جگہ رکھا جائے، تو جب ان کو اطمینان ہو گیا کہ وہ آیات اپنی اصل جگہوں پر موجود ہیں اور اس کی اصلی اور اوریجنل ترتیب کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قرآن مجید یاد اور محفوظ ہے، تو انہوں نے کہا اب یہ ہے وہ قرآن مجید جو لوح محفوظ میں تھا، اور اب یہ آپ کے حوالے ہے، یہ امت تک آپ کو پہنچا دینا ہے۔ جبریل امین نے جب وہ قرآن مجید لوگوں کے سامنے رکھا، بہت سارے لوگ تھے جو جستہ جستہ یاد کرتے تھے اور ان کو قرآن کا بڑا حصہ یاد تھا، لیکن جبریل امین سے مذاکرے کے بعد باقاعدہ صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ترتیب کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کا حکم دیا۔ متعدد قرآن کے اپنے اپنے نسخے بعض صحابہ کرام کے پاس موجود تھے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ آج کل کی طرح روشنائی اور کاغذ کا بہت باقاعدہ انتظام نہیں تھا، تو کچھ چھالوں پر کچھ کھالوں پر مختلف جگہوں پر، لیکن باقاعدہ اس کی ترتیب اور صورتوں کے ساتھ وہ ساری چیزیں محفوظ تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورا کا پورا قرآن مجید کئی افراد کے پاس اسی ترتیب کے ساتھ موجود و محفوظ تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے میں صرف یہ کیا کہ چونکہ کوئی باقاعدہ سرکاری نسخہ نہیں تھا، اس لیے اسی ترتیب کے ساتھ انہی کاتبین وحی کی مدد سے باقاعدہ ایک سرکاری نسخہ تیار کروایا جو سرکار کے آفس میں محفوظ کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں وہی سرکاری نسخہ ان کے پاس رہا۔ اب یہ بالکل ایک الگ موضوع ہے کہ آیا آفس میں رکھا تھا کہ حضرت حفصہ کے پاس رکھا تھا، رکھا بھی جہاں بھی ہو مگر وہ سرکاری نسخہ تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ہوا یہ ہے
کہ اسی سرکاری نسخے کو سامنے رکھ کر اسی کی بنیاد پر موجود کاتبین وحی اور دیگر صحابہ کرام کی مدد سے اس کے کئی نسخے یا اس کی کئی کاپیاں تیار کروائی گئیں، اور ان کاپیوں کو تمام صوبوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیج دیا۔ تو یہ کہنا کہ حضرت ابوبکر نے اس میں کچھ آیتیں ملا دیں، کچھ عثمان نے اپنی طرف سے آیتیں ملا دیں، یہ بالکل غلط، بے بنیاد اور جھوٹا الزام ہے۔ وہی قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبریل امین کی توسط سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، وہی قرآن مجید عہد نبوی میں باقاعدہ ترتیب پا چکا تھا۔ حضرت ابوبکر کے زمانے میں اسے ایک سرکاری نسخے کی حیثیت حاصل ہو گئی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسی کی کاپیاں مختلف علاقوں میں بھیج دی گئیں۔ نہ اس میں سے عہد نبوی اور عہد صحابہ میں کچھ حذف ہوا اور نہ اضافہ ہوا۔ اب یہ کہاں سے وسیم صاحب کہنا ہے، یہ تو وہی بتا سکیں گے۔ یعنی یہ مکمل طور سے ایک افطرا پردازی جی ہے۔ بالکل افطرا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ انہوں نے ایک اپنے پہلے بیان کے 2 دن کے بعد ایک اور بیان دیا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جب یہ میری بات لوگوں تک پہنچی تو انہوں نے میرے اعتراض کا جواب نہیں دیا، بلکہ وہ ہمیں برا بھلا کہنے لگے۔ آپ کا کیا خیال ہے، ان کا جواب دینا چاہیے یا نظر انداز کر دینا چاہیے؟ میرا خیال یہ ہے کہ وسیم رضوی صاحب نے جس طرح کا اعتراض قرآن مجید پہ اٹھایا ہے، اس سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید پر ان کا ایمان نہیں ہے، اور ایک مومن ہونے کے لیے جن چیزوں پر ایمان لانے کی ضرورت ہے ان میں قرآن مجید بھی شامل ہے۔ تو اس لیے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ وہ مسلوب الایمان ہیں، لیکن جن لوگوں نے ان کے لیے غیر مہذب الفاظ اور جملوں کا استعمال کیا ہے، میرا خیال ہے کہ انہیں اس سے بچنا چاہیے تھا، اور مہذب لوگوں کو مہذب زبان استعمال کرنی چاہیے، غیر مہذب زبان کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن وسیم صاحب کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے حملہ مسلمانوں کی سب سے مقدس مذہبی کتاب قرآن مجید پر کیا ہے، اور یہ ایشو انتہائی جذباتی ہے، اس لیے اس سے عقیدت و محبت رکھنے والوں کا جذباتی ہو جانا کچھ غیر فطری نہیں ہے، فطری ہے۔ اگر انہوں نے اس طرح کا ایشو نہ اٹھایا ہوتا اور کسی کے مذہبی مقدس کتاب کو نشانہ نہ بنایا ہوتا تو شاید لوگ اس قدر جذباتی نہ ہوتے۔ جہاں تک اس مسئلے کا تعلق ہے، جن آیتوں پر ان کو اعتراض ہے، میرا خیال ہے کہ ان کا اعتراض رفع کیا جانا چاہیے، ان کا جواب دیا جانا چاہیے، اور اگر آپ کہیں تو میں ایک آیت کو لے کر کے ان کا جواب دے بھی سکتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ ان کا علمی محاکمہ کیا جائے ان کی باتوں کا، اور پورا جواب ان کے سوالات کا دیا جائے۔ جی ٹھیک ہے، تو اگر آپ وقت دینے کو تیار ہیں تو میں ان کے ایک سوال کو لے کر کے اس کا جواب دیتا ہوں۔ دیکھیے، قرآن مجید کی بعض لوگوں کے بیان کے مطابق 24 آیتوں پر اعتراض ہے، اور بعض لوگوں کے بیان کے مطابق 26 آیتوں پر اعتراض ہے، لیکن اس کی اصل کاپی ابھی تک مجھے دستیاب نہیں ہوئی جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ وہ 26 آیتیں کون سی ہیں۔ البتہ وہ 24 آیتیں جن پر اس سے پہلے بھی اعتراض لوگ کرتے رہے ہیں، وہ 24 آیتیں چونکہ ان کے اعتراض میں شامل ہیں، تو اس لیے ان 24 آیتوں کی بنیاد پہ میں بات کر رہا ہوں۔ وہ 2 آیتیں بھی اگر مجھے مل جائیں جن پر ان کو اعتراض ہے تو میں اس پر بھی گفتگو کر سکتا ہوں۔ دیکھیے، سورہ نساء کی 3 آیات ہیں جن پر ان کو اعتراض ہے۔ اس میں ایک ہے آیت نمبر 56، ایک ہے آیت نمبر 89، اور ایک ہے آیت نمبر 101۔ پہلے آیت 56 کو لیجئے۔ یہ آیت جس سلسلے بیان کی ایک کڑی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے لوگوں کو حکم دیا تھا کہ وہ ہمارے حقوق ادا کریں، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، قرابت داروں کا پاس و لحاظ رکھیں، یتیموں کی خبر گیری کریں، مسکینوں کی ضرورتیں پوری کریں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، مسافروں کی مدد کریں، اور اپنے زیر اثر رہنے والوں کی عزت نفس کو ٹھیس نہ پہنچائیں۔ ہم نے ان کو جو مال دیا ہے اس میں بخیلی نہ کریں، لوگوں کو بخیلی پر آبادہ نہ کریں،
اور ہم نے ان پر جو اپنا فضل فرمایا ہے اس کو چھپائیں نہیں، لوگوں کی غلط رہنمائی نہ کریں، اللہ کی کتاب میں تعریف نہ کریں، اپنے رہبر کی تذلیل و توہین نہ کریں۔ ہم نے سبت کے روز ان پر جو پابندی عائد کی ہے اس کی خلاف ورزی نہ کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، قانون الہی پر ظالم نظام کو ترجیح نہ دیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے فضل سے نوازے تو اس سے حسد نہ کریں، لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو ہماری ان ہدایات کا انکار کر رہے ہیں، انہی کو یہاں کافر یعنی ہدایات الہی کا انکار کرنے والے قرار دیا گیا ہے۔ انہی کے بارے میں فرمایا کہ ہم انہیں جہنم میں ڈالیں گے۔ بتائیے کہ اس میں کون سا پہلو قابل اعتراض ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو جو ہدایات دی تھی ساری ہدایات کو انہوں نے نظر انداز کر دیا اور منمانی زندگی گزارنے لگے۔ اب ایسے لوگوں کے بارے میں اگر اللہ تعالیٰ یہ کہے کہ ان کو ہم جہنم میں ڈالیں گے تو اس میں ہمارے لیے اعتراض کا کون سا پہلو ہے؟ لیکن اس کو سمجھنے کے لیے اس پورے سلسلے آیات کو جو آیات 36 سے 57 تک پھیلی ہوئی ہیں ان کو پڑھنا چاہیے۔ اب اسی سورہ کی آیت نمبر 89 کو لیجئے۔ یہ پورا سلسلہ کلام آیت 77 سے شروع ہوتا ہے، جس میں ان منافقین پہ تبصرہ ہے جنہوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا اور اب اپنے آپ کو مسلمان باور کرا رہے تھے۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ جب تک جہاد کی آیتیں نہیں نازل ہوئی تھیں یہ بار بار ہمارے پاس آتے تھے اور مطالبہ کرتے تھے کہ اللہ کے رسول ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم ان معاندین اسلام سے جنگ کریں، اب بہت ہو گیا، بہت جھیل چکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ان سے یہی کہہ رہے تھے کہ صبر کرو اور بہت زیادہ جذبات کا مظاہرہ نہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک ان کو جنگ کرنے کی اجازت نہیں دی جب تک اللہ تعالیٰ نے خود آسمان سے جنگ کرنے کا حکم نہیں دے دیا۔ لیکن جب معاندین اسلام کی شرارتیں بہت بڑھ گئیں اور انہوں نے اسلام کا مسلمانوں کا جینا دوبھر کر دیا تو باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے آیات جہاد نازل فرمائیں۔ اب جہاد کا جب حکم آ گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے اہل اسلام سے، جن میں یہ منافقین بھی شامل تھے، یہ کہا کہ بھئی جس جہاد کے لیے تم بڑی جلدی مچائے ہوئے تھے اس جہاد کا حکم آ گیا اور اب جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو یہ منافقین جو پہلے بڑے جوش و جذبے کا اظہار کر رہے تھے، آیات جہاد نازل ہونے کے بعد چھپتے چھپتے پھرنے لگے۔ پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ پروپگنڈا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول معاندین اسلام کے خلاف سخت موقف اختیار کرنے سے گریز کر رہے ہیں، اور اب وہی یہ الزام لگانے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لڑنے بھیڑنے کا حکم دے رہے ہیں، تو ہم تو لڑنے بھیڑنے نہیں جائیں گے، ہم آپ کے کہنے سے اپنا کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں کریں گے، ہم فساد کو روکنے کے لیے اپنی جان نہیں گنوا سکتے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا کہ ان منافقوں سے ذرا ہوشیار رہو۔ باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں جو حکم نازل فرمایا اس میں یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے بارے میں سخت موقف اختیار کرو۔ مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ نہیں، ان کے بارے میں ابھی سختی نہیں کرنی چاہیے، تھوڑا سختی سے بچنا چاہیے، لیکن کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ چونکہ یہ سماج کے لیے ناصور ہو چکے ہیں اس لیے اب ان کے ساتھ سختی برتنی ہی چاہیے۔ قرآن کی سورہ نساء کی اس آیت میں جس پر اعتراض کیا جا رہا ہے یہی کہا گیا ہے کہ یہ منافقین بظاہر تو مسلمان ہیں لیکن فی الواقع یہ اسلام کے دشمن ہیں، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی ہدایات کا ہر پہلو سے انکار کیا ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ انہی کی طرح سب لوگ انکار کر دیں۔ یہاں انہی منافقین کو کافر کہا گیا ہے اور یہ ہدایات دی گئی ہیں کہ ایسی دوہری پالیسی اختیار کرنے
اور مسلم سماج میں اسلام کے نام پر انتشار پیدا کرنے والوں کو جہاں پاؤ پکڑو اور قتل کرو، اور اب آئندہ ان کو اپنا ہمدرد، دوست اور مددگار نہ سمجھنا۔ آپ ہی بتائیے کہ جو مسلمان بن کر اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کریں، ان کے ساتھ اس کے علاوہ کون سا رویہ اپنایا جا سکتا ہے؟ یہ تو فسادی ہیں۔ آپ ہی بتائیے کہ فسادیوں کا علاج اس کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا ہے جو قرآن نے تجویز کیا ہے؟ اب اسی سورہ کی آیت نمبر 101 کو لے لیجئے۔ لوگوں کا اعتراض یہ ہے کہ قرآن مسلمانوں کو بتاتا ہے کہ کافروں کو اپنا کھلا دشمن سمجھو۔ اس آیت میں ایک بات تو یہ بتائی گئی کہ اگر سفر میں نکلو تو نماز میں قصر کر لیا کرو۔ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ کافر تمہارے گرد گھیرا تنگ کریں گے اور تم کو کسی بڑی مصیبت یا فتنے میں ڈال دیں گے۔ تیسری بات یہ کہی گئی کہ اگر یہ کافر تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہیں۔ اس آیت ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں جن کافروں کو دشمن سمجھنے کی بات کہی جا رہی ہے، یہ وہ ہیں جو مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے، ان پہ مصائب کے پہاڑ توڑتے تھے، ان کے خلاف سازشیں کرتے تھے اور ان کو فتنے میں ڈالنے کا کوئی دقیقہ فروگداشت نہیں کرتے تھے، اور ان پر ہر طرح کے رقیق حملے کرتے رہتے تھے۔ خود بتائیے کہ جو لوگ مسلمانوں کو فتنہ، مصیبت اور آزمائش میں ڈالنا ہی اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوں، ان کو دشمن کے بجائے دوست سمجھنے کی کوئی گنجائش نظر آتی ہے؟ کیا دنیا میں کوئی انصاف پسند ایسے شر پسندوں کو دوست سمجھنے کی تلقین کر سکتا ہے؟ آخر اس میں کون سا پہلو ہے جو قابل اعتراض ہے؟ اعتراض کرنے والے خود سوچیں کہ وہ جن مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دے کر ان سے دنیا کو پاک کرنے کی بات کر رہے ہیں، کیا وہ مسلمانوں کے کھلے دشمن نہیں ہیں؟ ایسے دشمنوں کے ساتھ دوستی کا سبق کیوں کر دیا جا سکتا ہے؟ اب آئیے سورہ مائدہ میں اس کی بھی 3 آیتوں پر ہمارے وسیم صاحب جیسے لوگوں کو اعتراض ہے، اور وہ آیتیں ہیں 14، 51 اور 57۔ پہلے آیت نمبر 14 کو لے لیجئے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان سے بھی عہد لیا، تو جس چیز کے ذریعے سے ان کو یاد دہانی کی گئی تھی وہ اس کا ایک حصہ بھلا بیٹھے، تو ہم نے قیامت تک کے لیے ان کے درمیان عداوت اور بغض کی آگ بھڑکا دی، اور جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں عنقریب اس سے اللہ ان کو آگاہ کرے گا۔ یہ ہے اس آیت کا ترجمہ، آیت نمبر 14 کا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں مسلمانوں کو نصارہ کے تعلق سے کچھ کرنے یا نہ کرنے کی بات ہی نہیں کی گئی ہے، تو اس لیے اس آیت کی بنیاد پر مسلمانوں کو ہدف تنقید بنانا ہی سرے سے غلط ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اور جو تعلیمات ان کے توسط سے بنی اسرائیل کو دی گئی تھیں، حضرت عیسیٰ کے بعد ان کے درمیان بڑا اختلاف پیدا ہو گیا، اور لوگوں نے بہت ساری باتوں کو اس طرح فراموش کر دیا کہ اب وہ اسلام کی شریعت کا اس شریعت کا حصہ رہ ہی نہیں گئیں۔ پھر متعدد چیزیں ان لوگوں نے دین میں داخل کر دی جو دین کا حصہ نہیں تھیں۔ اس طرح کی چیزوں میں ان کی مختلف جماعتوں کے درمیان اختلاف پیدا ہوا، اور اختلاف اس حد تک بڑھا کہ پہلے تو تتکار اور بعد میں جوتم پیزار کی نوبت آ گئی۔ اور وقت گزرنے کے ساتھ ان کے درمیان اختلافات نے اس قدر شدت اختیار کر لی کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف عداوت، بغض اور دشمنی رکھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل کو چھوڑ کر جب نقل پر تکیہ کیا جائے گا تو اسی طرح کے شدید اختلافات رونما ہوں گے اور ایسے ہی جوتم پیدار ہوگی، اور چونکہ اب یہ اپنا رویہ تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے،
اس لیے اب عداوت اور بغض و نفرت کا بیج ان میں قیامت تک کے لیے پڑ چکا ہے، اور اب اسی کے مطابق یہ برگ و بار بھی لاتا رہے گا۔ پھر جب قیامت کے دن یہ لوگ ہمارے سامنے آئیں گے تب ہم ان سے نمٹیں گے۔ غور فرمائیے کہ اس پورے سلسلہ کلام میں کون سا پہلو ہے جو غلط یا قابل اعتراض ہے؟ اب اسی سورہ کی آیت نمبر 51 کو لیجئے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ اے ایمان لانے والو، تم یہود اور نصارہ کو اپنا دوست اور کارساز نہ بناؤ۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کے کارساز ہیں، اور تم میں سے جو لوگ ان کو اپنا دوست بنائیں گے وہ انہی میں سے سمجھے جائیں گے۔ ایسے لوگ اپنے اوپر ظلم ڈھانے والے ہوں گے، اور اللہ ظالموں کو راہیاب نہیں کرے گا۔ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہود و نصارہ کو دوست بنانے سے کیوں روکا ہے۔ اصل چیز یہ دیکھنے کی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس وقت کے یہود و نصارہ کے بارے میں اس وقت کے مسلمانوں کو ہدایت ہوئی ہے۔ اس وقت کے مسلمانوں کو اس وقت کے یہود و نصارہ کے سلسلے میں ہدایت نہیں ہو رہی ہے۔ اس وقت ان کا کیا حال تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے صاف صاف مختلف مقامات پر بتا دیا ہے۔ میں پوائنٹ کی صورت میں ان کو آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہود کا دعویٰ یہ تھا کہ نصارہ کی کوئی دینی بنیاد نہیں ہے، ٹھیک اسی طرح سے نصارہ کا دعویٰ یہ تھا کہ یہود کی کوئی دینی بنیاد نہیں ہے۔ جب یہود و نصارہ خود ایک دوسرے کو غلط قرار دے رہے ہیں تو دین کے معاملے میں ان سے دوستی اور ان سے رہنمائی ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں، یا کوئی کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ نمبر 2، یہود و نصارہ کی انتہائی کوشش تھی کہ مسلمان اپنا دین چھوڑ کر ان کے دین کو اختیار کر لیں، اور اس کے لیے وہ ہر طرح کا ہتھ کنڈا اپناتے تھے۔ ذہنی اذیت بھی دیتے تھے، جسمانی اذیت میں بھی کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے تھے، سازشیں بھی کرتے تھے، مسلمانوں کی عزتوں پر حملے بھی کرتے تھے، ان کی خواتین کے خلاف نازیبہ کلمات کا بھی استعمال کرتے تھے۔ تیسری چیز، یہود و نصارہ یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور چہیتے ہیں، اس لیے ہماری کوئی قانونی گرفت نہیں ہو سکتی، ہم اپنے علاوہ باقی سارے لوگوں کی جائیداد پہ قبضہ کر لیں اور ان کے ساتھ جو معاملہ کرنا چاہیں کریں، ہماری کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے کہ جب یہود و نصارہ نے اس وقت خود ہی مسلمانوں کو سماج سے کاٹ کر پھینک دیا اور ان کو اپنا دشمن بنا لیا، تو کیا ایسے لوگوں کے بارے میں مسلمانوں کو قرآن میں یہ ہدایت دی جاتی کہ تم ان کو دوست سمجھو، دشمن نہ سمجھو؟ یہ کیسی غیر منطقی بات ہے۔ اب اسی سورہ کی آیت نمبر 57 کو لے لیجئے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں، جن لوگوں نے تمہارے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے اور تمہارے دین کو لے کر تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں، خواہ وہ اہل کتاب ہوں یا کفار، ان کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ آپ ہی بتائیے کہ جن کے دین کا مذاق اڑایا جائے گا، جن کے رسول کا مذاق اڑایا جائے گا، جن کو تمسخر کا موضوع بنایا جائے گا، جن کو مجمع میں رسوا کیا جائے گا، انہی سے یہ کہا جائے گا کہ جو لوگ تمہارے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، تم کو رسوا کر رہے ہیں، ان کو اپنا دوست سمجھو۔ کیا دنیا کے کسی مذہب میں رواداری کی ایسی بھی کوئی مثال ملتی ہے جو یک طرفہ ہو بالکل؟ پھر سورہ توبہ کی آیتوں کو لے لیجیے جن پر زیادہ فوکس ہے ہمارے وسیم صاحب کا۔ سورہ توبہ کی 9 آیتیں ہیں جن پر اعتراض ہے۔ آیت نمبر 5، 14، 23، 28، 29، 36، 68، 111، 123۔ اب آئیے پہلے آیت نمبر 5 کو لے لیتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ جب حرمت والے مہینے ختم ہو جائیں تو ان مشرکین کو جہاں کہیں پاؤ قتل کرو، ان کو پکڑو، ان کو گھیرو اور ہر گھات کی جگہ ان کی تاگ لگاؤ۔ پس اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں تب ان کی جان چھوڑو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ وہ آیت ہے جس کا ذکر خود وسیم صاحب نے ابھی اپنے دوسرے انٹرویو میں بھی کیا ہے، جس کا ذکر بھی آپ نے کیا ہے۔ یہ آیت جس سلسلہ بیان سے تعلق رکھتی ہے اسی میں آیات 14، 23 اور 28 بھی ہیں، اس لیے چاروں کو ساتھ میں لے کر کے ہم بتاتے ہیں۔ یہ آیات اس وقت نازل ہوئیں جب مشرکین مکہ نے اپنے اس معاہدے کو توڑ دیا جو انہوں نے مسلمانوں سے کیا تھا۔ انہوں نے مسلمانوں سے معاہدہ اپنی جن شرطوں پر کیا تھا وہ شرطیں یہ ہیں۔
شرط نمبر 1، 10 سال تک دونوں فریقوں کے درمیان جنگ بند رہے گی۔ اس دوران میں کوئی بھی ایک دوسرے کے خلاف کوئی بھی خفیہ یا علانیہ کارروائی نہیں کرے گا۔ نمبر 2، اس دوران میں قریش کا کوئی بھی آدمی اگر بھاگ کر محمد کے پاس جائے صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ اسے واپس کر دیں گے، اور اگر مسلمانوں کا کوئی آدمی بھاگ کر مکہ والوں کے پاس جائے تو وہ واپس نہیں کریں گے۔ تیسرا، قبائل عرب میں سے جو قبیلہ بھی چاہے فریقین میں سے کسی کا بھی حلیف بن کر معاہدے میں ان کے ساتھ شامل ہو سکتا ہے۔ نمبر 4، مسلمان اس سال عمرہ نہ کریں، واپس چلے جائیں، آئندہ سال وہ عمرہ کے لیے آئیں، 3 دن تک وہ مکہ میں ٹھہر سکتے ہیں۔ اسلحہ میں سے ہر شخص صرف ایک تلوار لا سکتا ہے، وہ تلوار بھی میان میں رہے گی، باہر نہیں نکلے گی۔ ان 3 دنوں کے لیے اہل مکہ شہر خالی کر دیں گے تاکہ تصادم کا کوئی اندیشہ نہ رہے۔ یہ شرطیں مشرکین مکہ نے طے کی تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا مسلمانوں نے نہیں، جن میں سے ایک شرط تو بالکل ظالمانہ اور یک طرفہ ہے کہ مسلمان ہمارے آدمی کو واپس کرنے کے پابند ہوں گے اور ہم ان کے آدمی کو واپس نہیں کریں گے۔ لیکن اس کے باوجود مسلمانوں نے اس معاہدے کو تسلیم کر لیا۔ اس معاہدے کے بعد بنو خزاعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہو گئے اور بنو بکر قریش کے عہد و پیمان میں داخل ہو گئے۔ اس معاہدے کے بعد ابو جندل، جن کو ظالموں نے بیڑیوں میں جکڑ رکھا تھا، کسی طرح گرتے پڑتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کی روح سے ان کو واپس کر دیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ابو بصیر مکہ سے بھاگ کر مدینہ آئے۔ مکہ والوں نے پہنچ کر ان کو بھی واپس کرنے کا مطالبہ کیا، آپ نے انہیں بھی واپس کر دیا۔ یہ تو تھی مسلمانوں کی طرف سے معاہدے کی پاسداری، لیکن اس کے برعکس قریش کے حلیف بنو بکر نے قریش کی مدد سے بنو خزیمہ میں بڑی تباہی مچائی، بڑی خونریزی کی۔ اس طرح انہوں نے معاہدے کو توڑ دیا۔ مسلمانوں نے قریش کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ لوگ معاہدے کر چکے ہیں، معاہدہ کا پاس و لحاظ رکھیے، تو انہوں نے جواب میں کہا کہ ہمیں جو کرنا ہے وہ ہم کریں گے اور آپ کو اس کے جواب میں جو کرنا ہو کریں۔ آپ لوگوں کو بھی جو کرنا ہو کیجئے۔ اس کے بعد قریش کے لوگوں نے مسلسل مسلمانوں پر جنگیں مسلط رکھیں۔ سب کو معلوم ہے کہ جنگ بدر مدینہ سے قریب کا علاقہ ہے، بدر جہاں یہ جنگ ہوئی، اور مکہ سے تقریباً 400 کلومیٹر کے فاصلے پر بدر ہے۔ وہ اتنی دور سے چڑھ کے آئے، تب مسلمانوں نے جا کر کے ان سے جنگ لڑی، اور اس کے بعد بھی جنگوں کا ایک سلسلہ تھا جس میں کفار و مشرکین مکہ نے مسلسل مسلمانوں کو تنگ رکھا۔ اب آپ سوچیں، کیا کوئی انصاف پسند بتائے گا کہ جو لوگ معاہدے کا بھی پاس و لحاظ نہ رکھیں اور اپنی پوری بربریت کا مظاہرہ کریں، کیا ان کے ساتھ وہی سلوک نہیں کیا جائے گا جو قرآن نے بیان کیا ہے؟ اس پورے سلسلے آیات میں، جس میں آیت 5، 14، 28 بھی ہے، یہی کہا گیا ہے کہ جن مشرکین نے مسلمانوں سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیا، ان پر چڑھائی کی اور ان پر چڑھائی کرنے والوں کا ساتھ دیا، خاندان اور رشتہ داری کا بھی پاس و لحاظ نہیں رکھا اور ان سے دشمنی ساتھنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، بلکہ وہ اب بھی ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کی دھمکی دے رہے ہیں، ان کو جہاں پاؤ مارو اور قتل کرو اور ایسے ہی لوگوں کی گھات میں بیٹھو۔ آپ بتائیں کہ اس میں غلط کیا ہے؟ قرآن نے عام کافروں و مشرکوں کے سلسلے میں یہ حکم تو دیا نہیں ہے، بلکہ عام لوگوں کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ کرو۔ سورہ ممتحنہ کی آیات 8-9 دیکھی جا سکتی ہیں۔ باقاعدہ وہاں یہ وضاحت ہے کہ اللہ تمہیں ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور انصاف کرنے سے نہیں روکتا جنہوں نے دین کے معاملے میں نہ تم سے جنگ کی ہے اور نہ تم کو تمہارے گھروں سے نکالا ہے۔
اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تو بس ان لوگوں سے دوستی کرنے سے روکتا ہے جنہوں نے تمہارے ساتھ دین کے معاملے میں جنگ کی اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالا، اور تمہارے نکالنے میں ان لوگوں کی مدد کی جنہوں نے تم کو نکالا، اور جو اس طرح کے لوگوں سے دوستی کریں گے وہ اپنے اوپر ظلم ڈھانے والے بنیں گے۔ ان لوگوں کی مدد کرنا اور ان سے دوستی رکھنا اور ان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرنا، یہ اگر دنیا کے کسی مذہب میں اور کسی تہذیب میں ایسے معاندین کے ساتھ ہوتا ہو تو مسلمانوں سے بھی توقع رکھنی چاہیے، ورنہ آخر یہ غلط اور بیجا توقع مسلمانوں ہی سے کیوں؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 دیکھیے۔ اہل کتاب نہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نہ اللہ اور اس کے رسول کے حرام ٹھہرائے ہوئے کو حرام ٹھہراتے ہیں، اور نہ دین حق کی پیروی کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ مغلوب ہو کر جزیہ ادا کریں اور ماتحت بن کر زندگی گزاریں۔ اس آیت میں ان اہل کتاب سے جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے جنہوں نے اسلام کی مخالفت میں اپنا پورا زور صرف کر دیا تھا، اللہ کے رسول کی بیوی حضرت عائشہ پر تہمت لگوائی، اور اپنی عورتوں کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں اور مومنوں کی بیویوں کو مستقل مس گائیڈ کرتے رہے۔ مختلف موقعوں پر اللہ کے رسول اور مسلمانوں کو دھوکہ دیا۔ کئی مثالیں میں دے سکتا ہوں، میرے حافظے میں ہے لیکن وقت زیادہ ہو جائے گا۔ مسجد نبوی کے مقابلے میں ایک دوسری مسجد سازشوں اور خفیہ میٹنگوں کے لیے بنوا دی۔ نسب اور خاندان کی بنیاد پر مسلمانوں کو لڑانے کے لیے اپنے کارندوں کا استعمال کیا۔ اللہ کے رسول کو دعوت دے کر ان کے کھانے میں زہر ملا دیا، دھوکے سے آپ کو شہید کرنے کی سازش کی۔ سوچئے کہ سماج کے ایسے شرپسند عناصر اور اسلام اور مسلمانوں کے کٹر دشمنوں کے سلسلے میں آخر اس کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے جو قرآن نے کہا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت 36 دیکھیے۔ اس میں بھی انہی مشرکین سے جنگ کرنے کی ہدایت ہوئی ہے جو باقاعدہ جماعت اور گروہ کی شکل میں مسلمانوں پر حملے کرتے تھے اور ان کا جینا دوبر رکھتے تھے۔ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے بہانے ڈھونڈتے، اور اگر کوئی بہانہ نہ ملے تو سازش کر کے فرضی جرائم گناتے اور مسلمانوں کا وجود تک روئے زمین پر برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ مسلمانوں کے مکہ چھوڑ دینے کے باوجود مدینے میں 450 کلومیٹر دور تک چڑھ کر جاتے اور ان پر جنگیں مسلط رکھتے تھے، اور ان کے علاقے میں جو لوگ مسلمان ہو جاتے انہیں اذیتیں پہنچاتے، جن پر ان کا بس چلتا ان کو دکھ دیتے۔ اب آپ سوچیں کہ یہ رویہ تھا ان کا اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ یا اسلام کے ماننے والوں کے ساتھ۔ آپ سوچیں کہ اگر ان کے سلسلے میں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ ان کے ساتھ دوستی نہ کرو، ان کے ساتھ سختی کے ساتھ نمٹو، تو بتائیں کہ ایسے سخت ترین دشمنان اسلام کے ساتھ سختی کے ساتھ نہیں تو کیا نرمی کے ساتھ نمٹنے کی بات کہی جائے گی؟ اسی طرح سے سورہ توبہ کی آیت 68 ہے، اس میں منافقین اور منافقات کو جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ پہلے ان کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ نبی پر کان کا کچا ہونے کا الزام لگا رہے ہیں، یوں نبی کو ذہنی اذیت دے رہے تھے، یہ نبی کا مذاق اڑا رہے تھے، اور جب ان سے پوچھا جاتا کہ بھائی اس طرح کے بے بنیاد الزامات کیوں لگا رہے ہو تو وہ کہتے تھے کہ ہم تو مذاق کر رہے ہیں۔ آپ سوچیں کہ جو نبی کا مذاق اڑائیں، اللہ کی کتاب کا مذاق اڑائیں، جو نبی پر الٹے سیدھے الزامات لگائیں اور جب گرفت میں آئیں تو جھوٹے عذرات تراشیں، ایسے لوگوں کے ساتھ اگر سخت رویہ اپنانے کی ہدایت نہیں دی جائے گی تو کیا نرمی برتنے کی ہدایت دی جائے گی؟ اب سورہ توبہ کی آیت 111 دیکھیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے معاہدے کا حوالہ دیا ہے، اپنے اس معاہدے کا حوالہ دیا ہے جو تمام نبیوں کے ذریعے سے ان کی امتوں سے لیا گیا۔ تمام امتوں سے ان کے نبیوں کی وساطت سے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا تھا کہ دیکھو ہم نے ہی تم کو پیدا بھی کیا ہے اور ہم ہی تمہیں مال کمانے کا موقع بھی فراہم کرتے ہیں، تو اس لیے تم کو اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ جب ہم تم سے جان مانگیں گے تو جان دو گے، اور جب مال مانگیں گے تو مال دو گے۔ اور سب نے اپنے نبیوں کی موجودگی میں اس کا اقرار بھی کر لیا تھا کہ بالکل ٹھیک ہے، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب تم ایسا کرو گے
تو ہم تمہاری ان قربانیوں کے طفیل تم کو نعمتوں بھری جنت دے دیں گے۔ اب اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ جن لوگوں کو اپنے اس عہد کا پاس و لحاظ رہا ہے انہوں نے ضرورت پڑنے پر مال بھی دیا اور جان بھی دی، اور جو لوگ اس کا پاس و لحاظ نہیں رکھتے تھے انہوں نے تمام عہد کی دھجیاں اڑا دیں، اور ایسے لوگوں کے ساتھ تمہارا معاملہ سخت ہونا چاہیے، گرفت کا ہونا چاہیے۔ یہ بات تو تورات کی کتاب استثناء باب 6 اور آیات 4-5 میں بھی موجود ہے، اور انجیل کتاب متی کے باب 19 اور آیت 29 میں بھی موجود ہے، لیکن میں ان کا حوالہ یہاں نقل نہیں کر رہا ہوں، اور جو لوگ تحقیق چاہتے ہیں وہ جا کر کے وہاں دیکھ لیں۔ یہی بات قرآن میں ان لفظوں میں ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ اب یہ مومنین اللہ کی راہ میں ضرورت پڑنے پر جنگ بھی کرتے ہیں تو مرتے بھی ہیں اور مارے بھی جاتے ہیں۔ اس میں کون سا پہلو ہے جو قابل اعتراض ہے؟ آخر اگر قابل اعتراض ہے تو یہ اعتراض جس طرح قرآن پہ بنتا ہے اسی طرح تورات اور انجیل پر بھی بنتا ہے۔ اعتراض کرنے والے ہمت کر کے 2 قدم اور آگے بڑھیں۔ اور سورہ توبہ کی آیت 123 اب دیکھیے، اس میں تو یہ صراحت ہے کہ جو کفار تمہارے گرد و پیش ہیں ان سے لڑو، اور اب وہ تمہارے اندر کوئی نرمی نہیں بلکہ سختی محسوس کریں۔ ابھی تک کافروں کے ساتھ ان کی ان تمام شرارتوں کے باوجود جن کا ذکر کیا گیا، مسلمانوں کا رویہ انتہائی نرمی کا تھا، لیکن وہ اس سے مسلمانوں کے حلم اور ان کی اعلیٰ ظرفی سے متاثر ہونے کے بجائے اسے ان کی کمزوری پر محمول کرتے تھے اور اپنی شرارتوں میں مزید جری ہوتے جا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ان کا علاج نرمی نہیں بلکہ سختی ہے۔ آپ ہی بتائیے کہ ان حالات میں اگر نرمی کو چھوڑ کر سختی کرنے کی ہدایت نہ دی جاتی تو کیا نرمی کی ہدایت دے کر ان کو شرارت میں اور جری کر دیا جاتا؟ اب سورہ انفال میں آئیے، سورہ انفال کی آیت 65 کو دیکھیے۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ قریش نے مسلمانوں کے مدینہ چلے جانے کے باوجود انہیں چین سے نہیں رہنے دیا، اور تجارتی قافلے کو لوٹنے کا بہانہ بنا کر مدینہ پر چڑھائی کر دی، اور بدر کے مقام پر ان میں اور مسلمانوں میں جنگ ہوئی۔ اس جنگ کی آگ بھڑکانے میں یہودیوں کا کردار بھی کم نہیں رہا ہے، لیکن بہرحال مسلمان اس جنگ میں فتح یاب ہوئے اور قریش کو شکست ہوئی۔ اس کے بعد قریش نے مسلمانوں کو ختم کر ڈالنے کا نیا منصوبہ بنانا شروع کر دیا اور زیادہ بڑی تیاری کے ساتھ ان پر حملہ کرنے کی تیاری کرنے لگے۔ جب مسلمانوں کو قریش کی اس تیاری کی اطلاع ملی تو فطری طور پر وہ تھوڑا پریشان ہوئے۔ وہ مسلسل جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، مومنین کو جہاد پر آمادہ کرو۔ اگر تمہارے 20 آدمی ثابت قدم ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تمہارے 200 ہوں گے تو 1000 کافروں پر غالب آئیں گے، اس وجہ سے کہ یہ لوگ بصیرت سے محروم ہیں۔ جب مسلسل ایک کمزور ٹیم پر ایک مضبوط ٹیم اپنا دباؤ بڑھاتی چلی جائے تو یا تو کہہ دیا جائے کہ وہ ختم ہو جائیں، اور یا تو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کچھ تو کہا جائے گا۔ حوصلہ افزائی کے لیے جو کہا گیا وہ یہی نا کہ تم اپنے آپ کو کم مت آنکو، ان سے کم نہیں ہو، اگرچہ تعداد میں کم ہو لیکن روحانی اعتبار سے اور دین میں پختگی کے اعتبار سے اور اپنے مشن کے لیے جان اور مال کی قربانی دینے کے اعتبار سے تم ان سے بہت آگے ہو۔ اب سورہ انبیاء کی آیت 98 کو لیجئے۔ یہ آیت جس سلسلہ بیان کا حصہ ہے اس میں یہ ہے کہ تمام نبیوں کی دعوت وہی رہی ہے جو آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تمام نبیوں کے ماننے والے اسی دعوت پر رہے، لیکن بعد میں انہوں نے اختلاف پیدا کر دیا اور انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر الگ الگ معبود بنا لیے، جبکہ کسی نبی نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود قرار نہیں دیا تھا۔ اور یہ جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ کو معبود قرار دیا ہے، نہ ان کے پاس کوئی نقلی دلیل ہے اور نہ عقلی دلیل موجود ہے۔ انہی سے کہا جا رہا ہے کہ جب تم خود مانتے ہو کہ خالق اللہ ہے، رازق بھی وہی ہے، تو تمہارا اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو معبود بنا لینا آخر کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہ تو تمہارے اپنے مسلمات کے بھی خلاف ہے۔
تم تضاد فکر و عمل میں مبتلا ہو، اس دنیا میں تمہارا تضاد فکر و عمل تو شاید چل جائے، لیکن آخرت میں جب تم اور تمہارے فرضی معبود جہنم کا ایندھن بنیں گے تو خود تمہاری سمجھ میں آ جائے گا کہ تم نے دنیا میں غلط کیا تھا یا اچھا کیا تھا۔ لیکن اس وقت اگر سمجھ میں بھی آئے تو اس سمجھ میں آنے کا کیا فائدہ؟ اب بتائیے کہ کیا صحیح بات کا سجھاؤ دینا اور جہنم کے راستے سے روکنا بھی کوئی جرم ہے، محض اس لیے کہ کچھ چیزوں کے ساتھ کچھ لوگوں کی عقیدتیں جڑی ہوئی ہیں؟ عقیدتیں جن سے جڑی ہوئی ہیں ان اہل عقیدت کو یا عقیدت مندوں کو بھی اپنے عقیدے پر غور کرنا چاہیے یا اپنی عقیدت پر غور کرنا چاہیے کہ ان کے غور کرنے کی ذمہ داری بھی مسلمانوں ہی کی رہ گئی ہے۔ اب سورہ سجدہ کی آیت نمبر 22 کو لیجئے۔ اس میں تو صرف یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے قرآن اتارا ہے، ان کو یہ آیات پڑھنی چاہیے اور ان سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے، لیکن جو لوگ ان آیات سے رہنمائی حاصل نہیں کرتے اور منمانی زندگی گزارتے ہیں وہ اللہ کی نظر میں مجرم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم مجرموں سے بدلہ ضرور لیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کرے گا اور کیا نہیں کرے گا یہ بتانے کا حق ہمیں ہے یا اللہ تعالیٰ کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اگر حق ہے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو جیسا کریں گے اسی طرح کا معاملہ ہم ان کے ساتھ کریں گے، اس میں تو اور بھی کوئی بات قابل اعتراض نہیں ہے۔ اب سورۃ الاحزاب کی آیت 61 کو دیکھیے، جس میں منافقین کو ملعون قرار دیا گیا ہے کہ اب آئندہ یہ جہاں ملیں پکڑے جائیں اور بے دریغ قتل کیے جائیں، جبکہ بار بار عرض کیا جا چکا ہے کہ کسی آیت کا مفہوم اس کے سیاق و سباق سے کاٹ کر نہیں مطلب نکالنا چاہیے۔ یہ آیت جس سلسلہ بیان کا حصہ ہے اس میں یہ ہے کہ یہ منافقین بن بلائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچ جاتے اور وہ بھی کھانے سے بہت پہلے پہنچ جاتے، کھانا کھانے کے بعد بھی وہاں بیٹھے رہتے اور کسی نہ کسی بہانے سے زنان خانے تک پہنچنے کی کوشش کرتے۔ یہ کیفیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتہائی اذیت ناک تھی، لیکن آپ بربنائے کریم النفسی صرف ناپسندیدگی چہرے سے ظاہر کرتے، کبھی کسی کو ٹوکتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سختی کے ساتھ ان کو ٹوکا ہے اور کہا ہے کہ اس طرح کی غلطیاں دوبارہ ہوئیں تو تمہاری خیریت نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا ہے، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈانٹتے یا مسلمان بھی ڈانٹتے تو اس میں کون سی بات قابل اعتراض تھی؟ جن کے زنان خانے تک لوگ پہنچنے کی کوشش کریں، ان کی خواتین کو تنگ کریں، بن بلائے ان کی دعوتوں میں جائیں، ان کو رسوا کرنے کی کوشش کی جائے، ایسے لوگوں کے ساتھ سختی سے نہیں نمٹا جائے گا، ان کو نہیں ڈانٹا جائے گا اور ان کو نہیں بھگایا جائے گا تو ان کے ساتھ کون سا معاملہ کیا جائے گا؟ اب دیکھیے حامیم السجدہ کی آیت نمبر 27-28 کو لے لیجئے۔ یہ دونوں آیات جس سیاق میں آئی ہیں وہ یہ ہے کہ کفر کرنے والوں نے لوگوں سے کہا کہ قرآن نہ سنو، اور جب قرآن سنایا جائے تو اس وقت شور و شغب کرو، خوب ہنگامہ کرو تاکہ دوسرے لوگ بھی نہ سن سکیں۔ یہ قرآن اللہ کا بھیجا ہوا پیغام ہے انسانیت کے نام۔ اب اگر کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کو ہی اپنے عمل سے چیلنج کرنے لگیں تو اللہ تعالیٰ ان کو کیا سزا نہیں دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہی تو کہا ہے کہ ایسے شرپسندوں کو ہم قیامت کے دن سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور ان کے عمل کا ان کو بدترین صلہ دیں گے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ سے دشمنی کر رہے ہیں اور اللہ کے دشمنوں کا صلہ جہنم ہی ہے۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کی طرف سے کسی کارروائی کی بات نہیں ہو رہی ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کیا اب اللہ تعالیٰ پر بھی یہ لوگ پابندی لگائیں گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ایسے شرپسند عناصر جو ہنگامہ آرائی کریں اور کسی کو صحیح بات بھی نہ کہنے دیں نہ سننے دیں، آخر ان کو اس شرپسندی پر انعام دیا جائے گا یا سزا دی جائے گی؟ اب سورۃ الفتح کی آیت نمبر 20 کو لیجئے۔ یہ آیت جس سلسلے مضمون کا ایک حصہ ہے اس میں یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے مکہ کی طرف گئے اور حدیبیہ کے مقام پر جا کر رکے تو پہلے آپ نے
اپنا ایلچی بھیجا مکہ والوں کے پاس کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ لوگ کوئی مزاحمت نہ کریں، ہمیں عمرہ کرنے دے دیں، ہم عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ لیکن قریش کے لوگوں نے اس ایلچی کے ساتھ بھی بدتمیزی کی اور عمرہ کرنے سے روک دیا۔ ایلچی کے آنے میں چونکہ بڑی تاخیر ہو گئی تھی اور کہیں سے یہ افواہ پھیل گئی تھی کہ ایلچی حضرت عثمان کو مکہ والوں نے شہید کر دیا ہے، اس وقت مسلمانوں نے یہ طے کیا کہ اگر یہ خبر صحیح ہے تو ہم ان سے انتقام لیے بغیر جائیں گے نہیں۔ لیکن جب انہوں نے مسلمانوں کا یہ جوش دیکھا مکہ والوں نے تو انہوں نے صلح کی پیشکش کی، اور جیسا کہ پیچھے بتا چکا ہوں کہ صلح انہوں نے اپنی شرطوں پر کی تھی، لیکن صلح کی جو دفعات تھیں تیار انہوں نے ہی کی اور وہ سب ایک طرفہ ظالمانہ تھیں۔ اس کے باوجود بھی مسلمانوں نے تسلیم کر لیا، لیکن مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ تھا جو بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی کہ تم صلح کر لو، بظاہر اس میں تم دبے ہوئے نظر آتے ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ یہ مکہ والے اپنی عادت کے مطابق اس معاہدے پر بھی زیادہ دنوں تک قائم نہیں رہ سکے۔ جب وہ وعدہ خلافی کریں گے کہ وہ تمہارا جب بھی وعدہ خلافی کرنے کی گنجائش ملے گی وہ لازماً وعدہ خلافی کریں گے، اور جب بھی وہ ایسا کریں تو ان عہد شکنوں کے ساتھ سختی سے نمٹو، اور ضرورت پڑے تو ان سے جنگ بھی کرو، اور ان کو یہ اطمینان دلا دو یا ان کو یہ یقین دلا دو کہ ہم تمہاری کسی بھی شرارت پر خاموش رہنے والے نہیں ہیں۔ آپ بتائیں کہ اس میں کون سا پہلو ہے جو قابل اعتراض ہے؟ اب سورہ تحریم کی آیت نمبر 9 کو لیجئے، جو ان کے لحاظ سے 24ویں آیت ہے جو قابل اعتراض ہے۔ اس میں بھی انہی معاندین اسلام کے خلاف جہاد کا حکم دیا گیا ہے جن کی بعض شرارتوں اور ریشہ دوانیوں کا ذکر ابھی ہو چکا ہے، انہی سے اس آیت میں جہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کیا خیال ہے؟ جو لوگ شرپسندی کریں، سماج کے لیے ناسور بن جائیں، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا کر دیں، دنیا کو فتنہ و فساد سے بھرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور صرف کریں، کیا ایسے لوگوں کا سر کچلنے کی تعلیم و تلقین نہیں کی جائے گی؟ ان کو انتہائی ٹھنڈے پینٹوں برداشت کیا جائے گا اور جس شرپسندی کا مظاہرہ کرنا چاہیں ان کو کرنے دیا جائے گا۔ یہ ہے ان آیات کا سیاق و سباق جن پر اعتراض کیا گیا ہے۔ تو کسی بھی بات کو یا کسی آیت کو اس کے سیاق و سباق سے ہٹا کر اس کا مفہوم سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ سیاق و سباق اور جس پس منظر میں جس ماحول میں جو بات کہی گئی ہے وہ بات اسی ماحول اسی پس منظر میں لے جا کر کے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس میں کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں ہے جس پر اعتراض ہو۔ صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہ جن لوگوں کے خلاف قتل و قتال کی بات کہی گئی ہے یہ شرپسند عناصر تھے، انسانیت کے دشمن تھے، اور صلح پسند انسانوں کو چین سے رہنے نہیں دینا چاہتے تھے۔ ظاہر ہے کہ جو لوگ اس طرح کی کارروائی کریں گے ان کے خلاف سخت اقدام کیا جائے گا۔ کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں بتائی جا سکتی جس میں ایک طرف سے مسلمانوں کو، کافروں کو اور مشرکوں کو اور یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اور منافقوں کو قتل کرنے اور ان کو ختم کرنے کی تعلیم دی گئی ہو۔ ہمارے وسیم رضوی صاحب کا مطالعہ قرآن مجید کا نہیں معلوم ہوتا، اور لگتا ہے کہ کہیں سے کچھ سوالات ان کو القاء ہو گئے ہیں، اس کی بنیاد پر انہوں نے یہ سارے اعتراضات کر ڈالے ہیں۔ حالانکہ بحیثیت مسلمان خود ان کو پہلے ان آیات کو سیاق و سباق کی روشنی میں پڑھنا اور سمجھنا چاہیے، اور اگر وہ یہ سمجھتے تھے کہ واقعی یہ قابل اعتراض ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ کورٹ میں جاتے وہ خود لوگوں سے مل کر کے یہ اعتراض کرتے۔ صرف خط بھیج دینا اور کچھ لوگوں سے اس پر جواب طلب کرنا اور یہ دھمکی دینا کہ اگر آپ لوگوں کی طرف سے جواب نہیں آئے گا تو ہم کورٹ میں جائیں گے، ظاہر ہے کہ اس دھمکی آمیز سوالوں کے جواب کی دعوت پر کون توجہ دے گا؟ تو کسی بات کو سمجھنے سے پہلے محض اسلام دشمنی میں کوئی انتہائی قدم اٹھانا عقل مندی نہیں ہے، دانائی نہیں ہے۔ میں اب بھی جناب وسیم رضوی صاحب سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ کے پاس موقع ہے، اگر آپ عربی نہیں جانتے، جیسا کہ اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں جانتے، تو آپ جس زبان کو جانتے ہو اس زبان میں سیاق و سباق کے ساتھ ان آیتوں کو پہلے پڑھ لیجئے۔ مطمئن ہونا
سب کے لیے ممکن نہیں۔ مطمئن وہ ہوتے ہیں جو ہونا چاہتے ہیں، اور جو نہیں ہونا چاہتے ان کو کوئی چیز مطمئن نہیں کر سکتی۔ بس یہ میرا احساس تھا جو میں نے آپ کے سوال پر آپ کے سامنے رکھ دیا۔ امید ہے کہ جن آیات پر اعتراض کیا گیا ہے ان اعتراضات کی حیثیت اور حقیقت کھل کے سامنے آ گئی ہوگی۔ ایک سوال اور بھی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ عام مسلمانوں سے یہ گزارش کریں کہ ان کا رد عمل کس طرح کا ہونا چاہیے۔ عام طور پر میں جو سوشل میڈیا پہ نظر آ رہا ہے اس میں بھدے الفاظ ہیں، مختلف طرح کی تصاویر ہیں، گندی تصاویر بنائی جا رہی ہیں ان کی، تو کہ کس طرح کا رد عمل عام مسلمانوں کی طرف سے ہونا چاہیے؟ میں تو ابھی یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ مسلمان ایک داعی قوم ہے، اور داعیوں کی جو زبان ہوتی ہے وہ میٹھی ہوتی ہے، رس بھری ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے، اٹریکٹیو ہوتی ہے، متاثر کن ہوتی ہے۔ اس لیے ان کو ایسی زبان استعمال کرنی چاہیے جس زبان کے منفی نہیں بلکہ مثبت اثرات پڑیں۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اب معاملہ جبکہ کورٹ میں جا چکا ہے، چونکہ کورٹ کو یا کسی کو بھی مذہبی کتابوں کے سلسلے میں اپنے ریمارکس دینے کا کوئی اختیار نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس سلسلے میں فریق بننا ہی نہیں چاہیے۔ ہم بالکل اس کو بہت اہمیت نہ دیں، اور اگر کورٹ یہ انتظار کرے کہ کوئی صاحب فریق بن کر کے آئیں اور ان سوالوں کا جواب دیں، تو پوری امت مسلمہ کا، دنیا بھر کی امت مسلمہ کا موقف یہ ہونا چاہیے کہ یہ میٹر ہمارا نہیں، اللہ تعالیٰ کا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کو فریق بنانا ہو تو بنا لیجئے، ہم فریق نہیں بن سکتے۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے جس طرح سے جس تفصیل کے ساتھ اپنے موقف کو بیان کیا اور جس وضاحت کے ساتھ قرآن کے پس منظر کو پیش کیا، امید ہے کہ لوگوں کو تسلی ملے گی اور لوگ اس سے سمجھیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔